نویت سنت الإتقان درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلیہ صحابہ اجمعین۔ یہ حقیر سراپا تفسیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولانا مولوی حامد رضا سے وعدہ میں نے 15 دن یا اس سے پہلے کر دیا تھا، لیکن چند روز سے میری طبیعت مناسب نہیں تھی، معمول پہ نہیں، کل منع کر دیا۔ پھر یہ تھوڑا مایوس ہوئے، مولانا لوگوں سے ہمارے بات کرتے رہے۔ اب دوا کھا پھو کے میں آپ کی خدمت میں آ گیا حسب وعدہ۔ کوئی جلسہ تو تھا نہیں، کانفرنس تو تھی نہیں، یہ کہ 2-4 مقرر اور ہوں گے، 2-4 مولانا۔ انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے سوشل میڈیا پر ویسے فردن اس حقیر کے نام کا تذکرہ کر دیا۔ چلو بھائی، ان کا دل نہ ٹوٹے اور آپ لوگوں کی کچھ دینی خدمت کریں۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے سلسلے میں ہر مومن جانتا ہے مسجد کس قدر متبرک، بابرکت اور اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہے۔ اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها۔ زمین کے خطوں میں، زمین کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں، مسجدیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں محبوب ہیں؟ تھوڑا شعور رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے۔ مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ تو جب تک مسجدوں میں یہ چیز ہوتی رہے گی تب تک مسجدیں اللہ کی محبوب جگہ رہیں گی۔ اب اسواق، بازاروں کے سلسلے میں تو ہر شخص جانتا ہے بازار خدا سے غفلت کی جگہ ہے، آخرت سے غفلت کی جگہ ہے۔ انسان مجبوراً بازار رہے یا مجبوراً بازار جائے، اور بازار جاتا ہی انسان دنیاوی مشغولیت کی بنیاد پہ، تو بازار کیوں خدا کو ناپسند ہے اور مسجد کیوں پسند ہے، بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ بازار میں انسان خدا سے غافل رہتے ہیں،
مسجد میں خدا کے ذاکر ہوتے ہیں. اب اگر مسجد میں آ کر انسان خدا سے غافل رہے ہے تو وہ مسجد میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یادوں سے وہ غافل ہے. بازار میں چلا جائے اور بازار میں وہ خدا کا ذاکر ہو، بازار میں بھی اس کو خدا ہی یاد آئے، تو آپ سوچ سکتے ہیں ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن کو ہم رمضان کے مہینے میں سنتے ہیں، یہ آسمانی ہدایت ہے. کہاں کی ہدایت ہے؟ یہ آسمانی ہدایت. یہ ہدایت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری ہے. ہدایت نامہ ہے، پند نامہ ہے، نصیحت نامہ ہے. اس قرآن میں آپ کے جو مسجدوں کے یا امام صاحب ہیں، حافظ ہیں، مولانا ہیں، آپ ان سے پوچھو وہی بتائیں گے آپ کو قرآن کریم میں کس قدر کثرت سے یہ حکم آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، خدا کو یاد کرو، خدا کو یاد کرو. جتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت نامے میں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، اتنی کثرت سے اور احکام نہیں ملتے. نماز بھی خدا کا ذکر ہے، تلاوت بھی خدا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، اسماء طیبہ، ان میں سے کسی کا ورد کرنا، اللہ اللہ یا غفارو یا ستارو، یہ بھی خدا کا ذکر ہے. استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی خدا سے معافی طلب کرنا، یہ بھی خدا کا ذکر ہے. لا حول ولا قوت کا ورد کرنا، یہ بھی خدا کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پر درود پڑھنا، یہ بھی خدا کا ذکر ہے. پارہ 16 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین منکرین کے دوزخ میں جانے اور دوزخ میں رہنے کی جو علت بیان کی ہے وہ یہی کی ہے کہ یہ دوزخ میں اس لیے رہیں گے کہ میرے ذکر سے دنیا میں غافل تھے، میری یاد سے دنیا میں غافل تھے. وَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعًا، سورہ کہف کی آخری آیتیں ہیں، وَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعًا. اور ہم سب کو قیامت میں جمع کریں. جَمْعَنَاهُمْ جَمْعًا، جنات، انسان، فرشتے، چوپائے، جانور، بری بحری، جو ذی روح ہے، سب کو خدا جمعانہم جمعا، سب کو اکٹھا کرے گا. سب کو اکٹھا کرے گا. اور اسی آیت کی وضاحت میں بخاری کی حدیث ہے، جو سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو نہ دیکھے،
زمین کو اتنا برابر ہموار کر دیا جائے گا، یہ مکانات، یہ ٹاور، یہ بلڈنگیں، یہ کوٹھیاں، یہ پہاڑ، جو نشیب و فراز، اونچا نیچا، یہ سب برابر کر دیے جائیں گے، سب برابر۔ سب برابر کر دیے جائیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، نظر اتنی تیز ہوگی کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، ایک انسان سب کو دیکھے گا، سب کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اللہ کا داعی پکارے گا تو سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اسی آیت کی جمعناہم جمع کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے، ذرا پھر غور سے سنیے، اب جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں، قیامت کے دن اگر انسان کو پیر رکھنے کے برابر جگہ مل گئی تو وہ سب سے نیک بخت انسان ہوگا۔ بہت کریے، بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے جناب، لیٹنا سوپے تو بہت دور کی بات ہے۔ قیامت کو قیامت کہتے ہی اس لیے کہ وہ قیام سے سب کھڑے ہوں گے، سب۔ قیامت، یوم القیامہ، بہت مولانا لوگوں سے سنتے ہوں گے آپ، لیکن ایسی غفلت سے ہم سن کے نکال دیتے ہیں اس چیز کو۔ قیامت کوئی معمولی چیز ہے؟ خلیل، صفی، مسیح، نجی، کلیم، آدم، موسیٰ، نوح، یہ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، اولو العزم پیغمبر، گھبرا کے انسان ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور اس مصیبت کو بتا دیا میں نے کہ ہر انسان کھڑا ہوگا، سوپا نہیں ہوگا، کرسی نہیں ہوگی، یہ چٹائیاں نہیں ہوں گی، زمین آج ان مٹی کی ہے، بروز قیامت سب سنا ہوگا آپ نے، تانبے کی ہوگی۔ سورج اس وقت ہمارے آپ کے سروں سے 14 کروڑ 91 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ کتنی دور ہے یہ؟ جو آج کی سائنس بتاتی ہے 14 کروڑ 91 لاکھ کلومیٹر دور ہے اس وقت، اور ابھی سورج الٹا ہے، اس کی شعاعیں اوپر جا رہی ہیں، تو گرمی کے عالم ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن یہ سورج جو آج 14 کروڑ 91 لاکھ کلومیٹر دور ہے، یہ اتر کے ایک ہاتھ ہوا سے بس۔ اور وہ قیامت کا دن، یہ قیامت کا دن جو ہے، پھر سنیے، قیامت کا دن جو ہے، کہتے ہیں لوگ یہ قیامت کا دن تو ایک ہی ہوگا، وہ دن تو ایک ہی ہوگا، لیکن قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر اس دن کے طول کو ہم، اس دن کی لمبائی کو، جو بڑا دن ہوگا اس کو ہم جب دنیا کے دنوں پہ تقسیم کریں گے تو 50,000 برس نکلیں گے۔ کتنے نکلیں گے؟ میاں آپ جانتے ہو اسپتال جانا ہر ایک کی مجبوری ہے، بینک ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، بس اڈے ہیں، ٹکٹ لیتے اور ذرا لائن لمبی لگ جائے تو پیروں میں سوجن آ جاتی ہے۔ جو حج کو جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہتے کہتی لمبی مکے مدینے میں لائنیں لگتی ہیں، 2-4 گھنٹے میں کیا ہو جاتا ہے۔ دن تو اتنا لمبا ہوگا، سورج کی یہ تپش ہوگی
زمین کی یہ سختی ہوگی، لمبائی اتنی، کھانے کو ایک لقمہ نہیں، پینے کو ایک قطرہ نہیں، یہ تو سب مصیبتیں ہیں، اور سب سے بڑا دل میں یہ خوف ہوگا کہ فیصلہ کدھر کا ہوگا۔ دل منہ میں آ رہے ہوں گے جناب من، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جمعناہم جمعا، سب کو اکٹھا کریں گے۔ جب اہل محشر ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ایسی مصیبت ایسی پریشانی آئی ہے، چلو کسی کو تلاشو تو سفارشی تو تلاشو، تو سب لوگ کہیں گے آپس میں مل کے چلو ہم چلتے ہیں بڑے ابا کے پاس جو ابو البشر ہے، سب سے باپوں کے باپ، ابو البشر، ان کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ہمیں تو واسطے سے نطفے سے پیدا کیا گیا تھا، خدا نے آپ کو اے آدم اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اپنی روح آپ میں پھونکی۔ اور ایک فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ خدا نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، یہ آپ کے مرتبے ہیں، آپ چلو خدا کی بارگاہ میں سفارش کرو، اس مصیبت پریشانی سے نجات تو ملے۔ ذرا سنیے صاحب، اور کیا سننا میں، تو آدم کیا کہیں گے؟ خدا جس غضب و جلال قہاریت پر آج ہے، نہ اس سے پہلے ایسا غضب خدا نے کیا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی غضب فرمائے گا۔ ایسا غضب پہ ہوگا خدا، ایسا جلال میں ہوگا خدا، ایسی قہاریت اور ایسی جباریت کی جلوہ گری ہوگی وہاں۔ آدم کہیں گے نہ اس سے پہلے خدا نے کبھی غضب فرمایا ہے، نہ اس کے بعد کبھی ایسا غضب فرمائے گا، ہمارے بس کی نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ گیہوں کھانا یاد آ رہا ہے، ہمیں تو وہ گیہوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور پھر کہاں ٹھہرایا تھا؟ جنت میں، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، سب کھاؤ، کھاتے رہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، یہ ایک گندم درخت، اس کو مت کھانا۔ اور وہ آپ نے کھا لیا، تو بولے ہمیں تو وہ یاد رہا۔ پھر یہ سلسلہ، حدیث لمبی ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں۔ تم کسی نفسی 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 3 مرتبہ، نفسی 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 3 مرتبہ، بخاری حدیث تکرار ہے۔ تم اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى نوح، نوح کے پاس جاؤ۔ پھر حدیث لمبی ہے، سنا ہوا، نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ پھر موسیٰ کے پاس، خلیل اللہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ بہرحال غرض کے پوری حدیث ہمیں بھی نہیں سنانا ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے پیغمبر، کسی کو خدا نے کلیم بنایا، کسی کو مسیح بنایا، کسی کو صفی بنایا، کسی کو خلیل بنایا، یہ سب پیغمبر کہیں گے۔ ہم خود اپنی میں پڑے ہیں، تم کسی اور کو بتا۔ آج لوگ غور کریے، گناہوں میں مبتلا، میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے اور 16ویں پارے شروع قرآن کی آیت ہے۔ آج لوگ گناہوں میں جری، گناہوں میں مبتلا، بس وہ کسی پیر کے مرید ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس بس میرے پیر میرا سب کام بنا لیں گے۔ ارے پیغمبروں کا یہ عالم ہوگا جناب، اللہ اللہ۔ یہ میں کوئی اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کسی کی چڑ میں کہہ رہا ہوں، حقیقت اور حق بیان کر رہا ہوں۔ آیت قرآن کی ہے، حدیث بخاری کی ہے۔ ذکر آدم کا ہے، ذکر ابراہیم کا ہے، ذکر نوح کا ہے، ذکر موسیٰ کا ہے، ذکر عیسیٰ کا ہے۔ یہ وہ پیغمبر عظیم جلیل القدر
اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے فرضوں سے منہ موڑ کر آپ خدا کے اوامر اور خدا کی مناہی، خدا کے اوامر کو چھوڑ رہے ہو، خدا کے ممنوعات میں منہمک ہو، اور تقیہ یہ بنا رکھا ہے جناب، بھروسہ یہ، یقین یہ قائم کر لیا ہے کہ ہمارے پیر، اور وہ بھی آج کل کے پیر جو خود ہی اختلاف کا شکار ہیں، قرآن سے بے بہرا، عقائد سے دور، حدیث کا مطلب نہیں جانتے ہیں، خدا کے استغنا، اللہ اکبر، خدا غنی الاغنیاء ہے، خدا سے بڑا کوئی غیور نہیں، خدا کے حکم میں جن کے رتبے ہیں سوا وہ، جانتے ہیں آپ، خدا، پیغمبر جانتے ہیں خدا کے استغنا کو، رسول جانتے ہیں، ہم لوگ بھی غلام ہیں پیغمبروں کے، خدا کس قدر بے نیاز ہے، کس قدر غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صمدیت، اس کے استغنا کا یہ عالم ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں، خدا بند قدوس، حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے اگر روئے زمین کے سارے جنات و انسان سب نافرمان ہو جائیں تب بھی میری سلطنت میں ذرہ برابر کمزوری نہیں آئی۔ اور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے، اور اگر روئے زمین کے سارے بسنے والے، سارے زمین و آسمان میں رہنے والے، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، فرشتے نافرمان نہیں ہوتے، اس لیے میں نے اس کو اس پہ نہیں ذکر کیا ہے، سب مطیع ہو جائیں، سب فرما بردار ہو جائیں، سب سجدے ہی میں پڑے رہیں، ہر سانس ذکر کرتے رہیں، تب بھی میری سلطنت میں ذرہ بر اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری عبادت خدا کی قوت میں اضافہ نہیں کرتی ہے، خدا کی طاقت میں اضافہ نہیں کرتی ہے، ہماری عبادت خدا کے علم میں اضافہ نہیں کرتی ہے، خدا کا علم ذاتی، اس کی قدرت ذاتی، اس کا غنا ذاتی، اس کی ہر چیز اپنی ذاتی ہے، بندے جو بھی کرتے ہیں سب اپنے بھلے کو کرتے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اپنے بھلے کو کرتے ہیں۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پھر غور کریے، ایک سوال آپ یہاں کر سکتے ہیں، جب خدا اس قدر غنی ہے تو یہ نماز فرض کیوں کی گئی؟ یہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ یہ زکوٰۃ فرض کیوں کی گئی؟ اہل استطاعت پہ یہ حج فرض کیوں کیا گیا؟ تو ایک بہت آسان سی بات، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض فرض کیے ہیں بندوں پر، جو عبادات فرض کی ہیں بندوں پر، اللہ تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے سے نفع پہنچانا چاہتا ہے، نفع لینا نہیں چاہتا ہے۔ بندوں کو اس نے پیدا بھی اسی لیے کیا ہے کہ ہم انہیں نفع پہنچائیں، ہم سے فائدہ حاصل کریں، اور عبادت بھی اسی لیے فرض کی ہے کہ بندے ہم سے نفع حاصل کریں۔ فائدۃ العبادت عائدۃ الی العباد لا الی اللہ تعالی، ہماری عبادت کا فائدہ، ہمارے ذکر کا فائدہ، ہماری تلاوت کا فائدہ، سمجھے آپ، اور ہمارے خیرات و صدقات کا فائدہ سب ہماری ہی طرف پلٹنے والا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر کوئی بھلا کام کرو گے تو اپنے لیے، خدا غنی ہے، بے نیاز ہے۔
اب یہاں پر ایک آیت میں اور، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس 11واں پارہ ہے۔ آیتیں تو کئی ہیں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال بیان فرمائی ہے کہ دنیا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ، یہ آیت 11ویں پارے میں سورہ یونس میں ہے غالباً یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا جو ہے اس کی مثال اس پانی کی سی ہے، اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے زمین پہ اتارا، پھر اس سے گھاس پیڑ پودے فصلیں تیار ہوتی ہیں، ایک دن وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ دنیا بھی ہے، سب کچھ بنایا گیا ہے۔ قیامت کا عقیدہ، امام بخاری نے ایک کتاب جو ترتیب دیے جمع فرمائی ہے، اس میں پہلا باب جو باندھا ہے وہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور کتاب بخاری ختم کر رہے ہیں باب قول اللہ ندعو الموازین القسط یوم القیامہ، یہ آخری بات ہے، یہ آیت ہے قرآن کی۔ ایک مومن کے عقائد میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھے، اللہ ایک اکیلا ہے اپنی الوہیت میں، اپنے وجود میں، اپنی عبادت میں، اسی طرح سے مومن کو یہ بھی عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ آخرت یقینی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے حساب دینا ہے۔ یہ امام بخاری باب مانتے ہیں وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل و انصاف کی ترازویں، عدل و انصاف کی میزانیں قائم کریں گے قیامت کے دن حساب کے لیے۔ اسی میں ہے حساب حق ہے۔ اب آ جائیے، میزان حق ہے، میزان حق ہے، یعنی ہمارے اعمال تولے جائیں گے، سب ہمارے اعمال سب کے سب، اور فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ یہ یقین، اس کو بولتے اسلام کا عقیدہ آخرت یا تصور آخرت۔ دین اسلام کی بہت ہی خصوصیات ہیں، دو خصوصیات آپ کو میں بتاؤں۔ ایک تو یہ کہ جو عقیدہ الوہیت ہے، جتنا پاکیزہ صاف ستھرا اسلام کا عقیدہ الوہیت ہے، یعنی ایک ماننے کا، خدا کو ایک ماننے کا جو عقیدہ ہے اسلام کا، اتنا صاف ستھرا پاکیزہ عقیدہ کہیں نہیں ملے گا۔ اور دوسرا عقیدہ آخرت، یعنی تصور آخرت، کہ آخرت کے بارے میں ہمیں کیا فکر بنانا چاہیے، کیا تصور رکھنا چاہیے، ایسا پاکیزہ عقیدہ آخرت کا ہے جو کسی اور دین میں نہیں ملے گا، بیچ میں اور ہے۔ اور تیسری چیز جو اسلام کی ہے وہ ہے طریقہ عبادت، طریقہ عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، جس قدر صفائی اور پاکیزگی ہمارے اسلام کی عبادات میں ہے اور کہیں نہیں۔ یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیے، انسان کو آخرت کا عقیدہ ہی آمادہ کرتا ہے گناہ چھوڑنے پر۔ یہ سمجھیے، موت کا تصور انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ موت ایک ایسا وائز ہے، ایک ایسا زاجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ پھر قبر، وہ روکتی ہے گناہوں سے، قبر کی تنہائی، قبر کا عذاب وہ گناہوں سے روکتا ہے۔ پھر وہ بھی قیامت کا تصور، بڑے دن کا یہ تصور، پھر میزان، پھر پل صراط، پھر پتہ نہیں کہ فیصلہ ادھر کا یا ادھر کا ہوگا۔ ادھر کا ہوگا یا ادھر کا ہوگا،
یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہیں اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ آپ تقریریں سنا کریں تو اسی طرح کی، لیکن آج کیا ہے، ہر پیر نے کچھ ایسے اپنے ملا چمچے پال رکھے ہیں کہ وہ آ کر کے صرف پیر کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، اور یہ کرامتیں بیان کرنا انسان کے دل کو سخت کرتا ہے بجائے نرم کرنے کے۔ ارے میرے پیر تو اتنے صاحب کرامت ہے تو بس کافی ہے، یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک بات بتاؤ، غوث اعظم سے بڑا کون پیر ہوگا پیروں میں؟ بتاؤ، سنا ہے کوئی غوث اعظم؟ پیروں میں غوث اعظم بڑا پیر سنا ہے؟ اولیاء میں ویسے صحابہ ہیں، امام حسین ہیں، لیکن اولیاء میں غوث اعظم بڑا پیر سنا ہے کوئی؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میری عید تو اس دن ہوگی، ذرا غور کریے، جب عید الفطر آتی تھی، رمضان کا مہینہ پورا ہوتا تھا، تو حضور بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں ایمان پر خاتمہ کروں گا۔ اور ایسے گھمنڈ میں آتے ہیں صاحب، بعض خاندانوں کے پیر اتنے گھمنڈ میں ہوتے ہیں، معلوم پڑتا ہے ان کے باپ دادا نے بینامہ کرا لیا۔ غوث اعظم نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی طرف سے حسینی سید ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید ہے۔ ماں خود ولیہ، باپ خود ولی، ددہارے میں ولایت، ننہارے میں ولایت، خود علم کا یہ عالم، خود علم کا یہ عالم کہ عراق اور شام اور آپ کے زمانے کے حجاز کے بڑے بڑے فتوے، پیچیدہ اور دقیق فتوے سب آپ کے ہاں آتے تھے، اور آپ یہ نہیں کہتے تھے 3 دن بعد آنا، 1 ہفتے بعد آنا، 1 مہینے بعد آنا، جتنے صبح کو فتوے آپ کی ڈیسک پر آ جاتے تھے، سارے کے سارے فتوے بیٹھ کر ہم نے بلا کتاب کے لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ دنیا کے کسی بڑے دارالفتہ میں اس وقت فتویٰ بھیج دیجئے تو یہی کہے گا 1 ہفتے بعد لینا کے، کتنی بڑا مولانا اور مفتی کیوں نہ ہو۔ یہ غوث اعظم کے علم کا عالم تھا اور محنت کا یہ عالم تھا۔ آپ کو بتاؤں پیروں کی بات، چونکہ ہمارا یہ معاشرہ پیروں میں بہت زیادہ الجھا ہوا ہے، میں پیروں کے پیر کی بات کر رہا ہوں۔ غوث اعظم کے علم کا یہ عالم تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے اپنے مدرسے میں، اور اس کے بعد اشراق پڑھتے تھے، چاش پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور سب سے پہلے قرآن پڑھاتے تھے، قرآن، پھر عقیدہ پڑھاتے تھے، پھر فقہ پڑھاتے تھے، پھر حدیث پڑھاتے تھے، پھر معنی پڑھاتے تھے، پھر بیان پڑھاتے تھے۔ پورا دن اسی طرح سے آپ دین کے علم کی اشاعت میں گزرتا تھا، اور پوری رات پھر خدا کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے۔ لوگ جو پڑوس میں رہتے تھے وہ یہ کہتے تھے پتہ نہیں عبد القادر جیلانی کھانے سونے کے لیے وقت کہاں سے لاتے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا مولانا لوگوں سے کہ غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو مطلب 40 سال سوئے نہیں، سونے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے سونے سے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، اور کوئی بھی ہو اس کا وضو سونے سے، تو اس کا مطلب غوث اعظم سوئی نہیں۔ یہی حال امام اعظم ابو حنیفہ کا، مشرب میں ہم قادری کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، غوث اعظم کے ماننے والے، اور مسلک میں حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم کا ایک شیعہ پڑوسی، غور کریے، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک شیعہ پڑوسی وہ بیان کرتا ہے کہ ابو حنیفہ کو ہم دن میں تلامذہ اور شاگردوں کے ساتھ پورا دن بحث کرتے دیکھتے تھے، اور رات میں ہم انہیں دیکھتے تھے کہ یہ پلر کی طرح کھڑے رہتے تھے خدا کی بارگاہ میں، روتے رہتے تھے، قائم کرتے تھے۔ پتہ نہیں ہے ابو حنیفہ جو ہیں وہ کھانے سونے کے لیے کہاں نکالتے ہیں۔
وہ غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے، پھر سنیے، میری عید تو اس دن ہوگی، پھر تو یاد کر لیجیے، میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایمان میں خاتمہ کوئی کیا ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ غوث اعظم خدا کا استغنا جانتے تھے، خدا کی بے نیازی جانتے تھے، غوث اعظم قبر کا عذاب بھی جانتے تھے، حساب و کتاب کی سختیاں بھی جانتے تھے۔ یہ غوث اعظم جانتے تھے، اس لیے رات رات بھر عبادت کرتے تھے۔ اور آج تم جن کے پھندے میں ہو، 4 کتابیں تو پڑھی ہو کسی مدرسے میں، اور جس وقت آتے ہیں تو سنا یہ ہے کہ 4 کلومیٹر سے جھنڈیاں لے کے استقبال کو پہنچ جاتے ہیں جناب، نہ نماز کے نہ روزے کے، جھنڈیاں لے کے پہنچ گئے جناب۔ پھر وہ کیا ہوا، 2-4 وہ دلال ساتھ میں لاتے ہیں، وہ جلسے میں ایسے کلابے باندھ دیتے ہیں کہ ان کا نفس اور موٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں نے غوث اعظم کی بات کری ہے، پیروں کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ۔ پھر آ جائیے غریب نواز، پھر آ جائیے آپ صابر پاک، پھر آ جائیے آپ نظام الدین اولیاء۔ یہ وہ سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ کے مشائخ اور اولیاء بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی علم کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری اور اپنا ادھیڑ پن، کہول اور بڑھاپا سب خدا کی عبادت دین کی ساتھ میں گزارا۔ تو بہت غلط تصور ہے۔ اب میں پھر وہ آیت کی طرف چلتا ہوں، دنیا ایسی ہے، اسی میں آخری جملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے دار السلام۔ دار السلام کہتے ہیں کس کو؟ جنت کو۔ دار السلام جنت کے کئی نام ہیں، یا جنت کے کئی حصے ہیں، دار السلام بھی ہے، دار الخلد بھی ہے، دار النعیم بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، قیامت میں انہیں جنت الفردوس ملے گی، نزلا مہمانی کو۔ اور جنت الفردوس کے بارے میں ایک حدیث میں سناؤں، سرکار فرماتے ہیں جنت الفردوس وہ مقام ہے وسط جنت میں، وہ مقام ہے وسط جنت میں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ، اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ جنت الفردوس میں تجلی فرماتا ہے، اور یہ فرماتا ہے اے جنت الفردوس، میرے بندوں کے لیے اپنی خوشبو بڑھا، اپنی تر و تازگی بڑھا، اپنی پاکیزگی میں اضافہ کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 50 مرتبہ، غور کریے، ایک روایت میں ہے جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ دن میں 50 مرتبہ حکم فرماتا ہے، یا 50 مرتبہ اپنی تجلی فرماتا ہے۔ اب سوال دل میں آتا ہوگا کہ 5 والا صحیح ہے 50 والا صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ 5 والا بھی صحیح ہے 50 والا بھی صحیح ہے۔ 5 والا اجمال ہے، 50 والی تفصیل ہے۔ جیسے کہ میں ایک حدیث سناؤں بخاری کی، آپ نے سب نے سنا ہوگا، معراج میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ جب معراج کو گئے تو تحفہ کیا لائے تھے؟ نماز کا تحفہ۔ کیا تحفہ لائے تھے؟ 50 وقت کی نماز۔ کئی وقت ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ 5 وقت۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بتاؤ آپ کو، 5 وقت کی کرنی پڑتی نہیں پڑتی؟ وہ لوگ صحیح بتا، کرنی پڑتی نہیں پڑتی؟ کرنی پڑتی ہے، اس لیے کتراتے ہیں۔ اور 50 کی ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ 50 کی ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ جبکہ دیکھیے، ہم یہاں پر ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، اسلام کی 4 عبادتیں ہیں۔ کئی عبادتیں ہیں؟ نمبر 1
نماز 5 رکن ہیں. عبادتیں کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور کریے. حج روزانہ فرض بولو، ہر مہینے، ہر سال، زندگی میں ایک بار. سب پر فرض ہے؟ سب پر؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ جو ان کی کفالت میں ہو، واپسی تک ان کے اخراجات چھوڑنے کے بعد حرمین طیبین یا کعبۃ اللہ جانے کے زیادہ راہ اور سفر خرچ رکھتا ہو، سب پر فرض ہے ہی نہیں. تو حج ایک ایسی عبادت ہے نہ ہمہ وقتی ہے نہ ہمہ شخصی ہے. سمجھے؟ ہمہ وقتی ہر وقت نہیں ہے اور ہر شخص میں نہیں ہے. اگر مالداروں ہی پہ زکوٰۃ حج ہر سال فرض ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ بولو. کر لیتے؟ نہیں کر پاتے. اب آئیے دوسرا رکن زکوٰۃ. تو زکوٰۃ پورے سال فرض ہے. 200 درہم کی مالیت کا مالک ہو حاجات اصلیہ کے علاوہ اور ان پر بھی سال گزر جائے تب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. سال میں ایک بار. تو یہ بھی فقیروں پہ نہیں ہے، مسکینوں پہ نہیں ہے، اور سال میں ایک بار ہے. اب آ جائیے روزہ. تو 12 مہینے فرض ہے. 12 مہینے میں ایک بار. 12 مہینے میں ایک بار. تو روزہ بھی ہمہ وقتی عبادت نہیں ہے، البتہ ہمہ شخصی ہے. جو عاقل بالغ ہے، بیمار کے لیے اجازت ہے کہ وہ اگلے وقت میں رکھ لے. مسافر کے لیے اجازت ہے. زکوٰۃ بھی نہ ہمہ وقتی ہے نہ ہمہ شخصی ہے. حج بھی نہ ہمہ وقتی نہ ہمہ شخصی ہے. صرف کیا ہے؟ نماز. کیا ہے یہ؟ ہمہ وقتی بھی ہے اور ہمہ شخصی بھی ہے. یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر شخص پر ہے، ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر ہے. صحت مند کی طرح پڑھے گا، بیمار کی طرح پڑھے گا، مسافر کی طرح پڑھے گا، لیکن پڑھے گا. اور یہ نماز بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جب معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض فرمائی. واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا تحفہ خدا نے دیا؟ تو آپ جانتے ہیں سرکار نے فرمایا ہے نماز کا تحفہ امت کو دیا ہے. کتنا؟ 50. ارے میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے، جائیے کم کرائیے. آپ جاتے رہے آتے رہے، 5 کم ہوتی رہی. جب 5 رہ گئیں، 45 کم ہو گئیں، تو پھر موسیٰ نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر جائیے اور اس کو اور کم کرائیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا اب مجھے خدا کی بارگاہ میں شرم آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتبدل لدی قولی. اے محمد میرے حکم اور میرے قول بدلا نہیں کرتے ہیں. تمہارے غلام، تمہارے امتی 5 وقت کی ادا کریں گے، لیکن ثواب ہم ان کو 50 وقت دیا کریں گے. عملاً 5 وقت ہے، لیکن ثواباً 50 وقت. تو دونوں حدیثیں وہ صحیح ہیں کہ اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ فردوس میں تجلی فرماتا ہے. یہ اجمال ہے اور ثواب 50 کا ملے گا تو 50 مرتبہ تجلی فرماتا ہے. جنت الفردوس وہ جگہ ہے. اسی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. جنت میں سلامتی ہے، فنا نہیں، بیماری نہیں، کمزوری نہیں. جنت کے کھانے باسی نہیں ہوں گے، بسیں گے نہیں، سڑیں گے نہیں. جنت کے لباس پھٹیں گے نہیں، کوئی غم نہیں.
دنیا میں کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، کبھی کبھی رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دارالسلام جنت کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں سلامتی سلامتی ہے، سکون ہی سکون ہے۔ جنت میں کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، سکون 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 ہے۔ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، دعوت سب کو ہے، مومن، مشرک، مجوسی، یہود و نصارہ، سب کو دعوت ہے۔ اب آگے کیا فرماتا ہے؟ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، دعوت عام کر دی۔ خدا نے دعوت کیا کر دی؟ عام ہے، سب کو دعوت ہے جنت کی، دعوت عام ہے، تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے مشرک کہ خدا تیری دعوت ہمیں نہیں تھی، لیکن اجتباء خاص ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، دعوت عام ہے لیکن غنی ایسا ہے، مستغنی ایسا ہے، جنت میں جائے گا وہی۔ یہ جنت کا راستہ خدا جسے چاہتا ہے اسے دکھاتا ہے، اس کے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ جو دنیا میں اچھے اعمال کر رہا ہے، حدیث میں سرکار فرماتے ہیں اچھے اعمال انسان کے جنتی ہونے کی علامت ہیں، اور برے اعمال جو ہیں وہ اس کے العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کے وقت کا ہوتا ہے جناب من۔ اس لیے ہر وقت ہمیں کوشش کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہو؟ ایمان ایمان۔ اس لیے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، غوث اعظم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ میری عید تو اس دن ہوگی جس دن خاتمہ یہ اولیاء اللہ کے مقامات تھے، اور آج ہم پتہ نہیں کس زوم میں ہیں۔ جتنے فتوحات آتے تھے سب خدا کی راہ میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ اور بائزید بسطامی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا آپ کے پڑوس میں تھی، چڑا کرتی تھی، آپ سے خلش رکھتی تھی اور آپ کی توہین کرتی تھی، آپ کی داڑھی شریف کو اپنی بکرے سے تشبیہ دیتی تھی۔ آپ صبر کرتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ اے بڑی بی، ابھی میں کیا کہوں کہ تمہارے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، بائزید کی داڑھی اچھی ہے، جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو میں بھی کیا جواب دوں۔ اور جب ہوا انتقال، وصال فرمایا، اور اس کے بعد اٹھا جنازہ، سمجھے آپ، لے کے چلے دیوان جنازہ، اور نکلا ہے بڑھیا کے دروازے پر، تو کھڑے ہو گئے جنازے سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اے بڑی بھی، الحمدللہ بائزید کی داڑھی تمہارے بکرے سے اچھی ہے، اس لیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ تو جناب من، آپ دھوکے میں ہیں اگر فرائض چھوڑ رہے ہیں، واجبات چھوڑ رہے ہیں، سنت کے تارک ہیں آپ، گناہوں میں منہمک ہیں آپ۔ گناہ مومن کا پر کاٹتا ہے، گناہ پرندہ کس سے اڑتا ہے؟ پرندہ کس سے اڑتا ہے؟ نیکیاں، عبادت مومن کے پر ہیں کہ انہی نیکیاں اور عبادت کی پروں سے اڑ کر کے وہ جنت پہ پہنچے گا، اور گناہ معصیت یہ مومن کے پر کاٹا کرتے ہیں۔ روح کی پرواز جناب من، روح کی پرواز نیکیوں سے بڑھتی ہے۔ جتنی ہماری نیکیاں بڑھیں گی، جتنی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہماری عبادت میں اضافہ ہوگا، ہماری نماز میں اضافہ ہوگا، ہماری تلاوت میں اضافہ ہوگا، ہمارے ذکر میں اضافہ ہوگا، ہماری خیرات میں اضافہ ہوگا، ماں باپ کی خدمت میں اضافہ ہوگا، پڑوسیوں کی فنیاب امداد میں اضافہ ہوگا۔ جیسے جیسے ہماری عبادات اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ویسے ویسے میری قوت پرواز بڑھتی جائے گی۔ اور اگر ہم عبادت سے محروم رہے، گناہوں میں منہمک رہے، صبح سوتے رہے، رات بھر جاگتے رہے، صبح کو پڑھ کر سو گئے، تو گویا آپ کے پر کاٹے جا رہے ہیں، روح کے پرندے کے پر۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، بے شک خدا رسیدہ
شریعت کے مطابق، شریعت کے عالم، شریعت کے عامل، غور کریے، شریعت کے عالم ہو اور شریعت کے عامل بھی ہو. ایک 4 امام ہیں سنیوں کا امام ہیں 4 ہے نا. پہلے امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، دوسرے امام مالک، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد ابن حنبل. امام شافعی، میں ایک بات بتا رہا ہوں، امام شافعی قریشی ہیں، قریشی. ائمہ اربعہ میں صرف امام شافعی قریشی ہیں، قریشی النسل ہے امام شافعی، عبد مناف کی اولاد سے ہے. امام شافعی نے شروع میں علم ادب اور علم شعر پر اپنی دماغ کو لگایا. ایک دن مسلم بن خالد غالباً مکے میں مفتی مکہ تھے، ان کے پاس امام شافعی گزرے. فرمایا من اینا، کہاں سے ہو؟ بولے مکے سے ہوں. بولے کس قبیلے سے ہو؟ بتایا عبد مناف سے، عبد مناف کی اولاد سے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد کے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. کتنا قریبی عبد مناف میں مل گئے امام شافعی ان سے. فرمایا کیا کرتے ہو؟ اور کریے کیا کرتے ہو؟ بولے علم لغت سے اور شعر سے لگاؤ ہے. عرب میں علم شعر جو ہے اس پر بڑا وہ تھا، عربی ادب، عربی شعر، اور علم لغت، علم ادب اور شعر و شاعری میں لگا ہوا ہوں. تو کیا فرماتے ہیں مفتی مکہ؟ فرماتے صاحبزادے، خاندانی شرافت کے ساتھ علمی شرافت بھی اپنے اندر پیدا کرو. پھر سنیے، خاندانی شرافت کے ساتھ علمی شرافت میں اضافہ کرو. علم شعر و شاعری چھوڑو، علم فقہ میں لگ جاؤ، علم قرآن میں لگ جاؤ، علم حدیث میں لگ جاؤ. ایسی بات مفتی مکہ کی امام شافعی کے دل پہ لگی کہ لغت اور سمجھا نحو سے اور علم ادب سے ہٹ کر کے علم حدیث اور علم فقہ میں اپنے آپ کو لگا دیا. امام احمد ابن حنبل کے استاد بنے، امام بخاری کے دادا استاد بنے. اسے بولتے ہیں پیر وہ ہے، مرشد وہ ہے. خالی خاندان کا ظلم اور خاندان کی دھمک دینا یہ اول درجے کی نادانی ہے. اور جو نادان اس نادانی میں نعرے لگاتے ہیں وہ بھی پورے دھوکے میں ہیں. خاندان اس وقت تک مفید ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ خاندانی شرافت کے ساتھ علمی شرافت نہ ہو، علمی لیاقت نہ ہو، علم فقہ نہ ہو، علم حدیث نہ ہو، تفقہ نہ ہو، فقہ قرآن نہ ہو، فقہ حدیث نہ ہو، فقہ سمجھا دین نہ ہو. اس وقت تک خاندانی شرافت نہ ہو. میں حقائق بیان کر رہا ہوں، تصنع بناوٹ نہیں ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے کہ عبادت سے پہلے علم حاصل کرو. بے شک. کیا عبادت ترک نہ کرو. پھر سنیے، آپ مدرسے میں داخلہ کر کے علم نہیں حاصل کر سکتے. کسی نہ کسی کی کفالت کر رہے ہوگے. کچھ نوجوان ماں باپ کی کفالت کر رہے ہوگے، کچھ اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہوگے. بس وہی وقتی مدرسہ، 1 گھنٹے کے مدرسے میں شامل ہو، آدھا گھنٹے کے مدرسے میں شامل ہو. 6 گھنٹے والے نہیں، آدھا گھنٹے کے مدرسے میں، 1 گھنٹے کے مدرسے میں، 15 منٹ کے مدرسے میں شامل ہو. کبھی قرآن کی آیتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کو صحیح کر لو، صحیح تلفظ سے پڑھنے لگو. کبھی طہارت صحیح کر لو، کبھی وضو صحیح کرو، کبھی سجدہ صحیح کرو. انہی چیزوں میں لگ جاؤ، یہ نعروں میں مت رہو. جب نمازیں صحیح نہیں تو نعرے کچھ کام نہیں آئیں گے. ٹیپ کر لو موبائل میں کہہ کے جا رہا ہوں.
اللہ اللہ یہ نیازیں بھی اس وقت تک کام نہیں آئیں گی جب تک کہ فرائض خدا کے ادا نہیں کرو گے. یہ جھنڈے، یہ غاگر، یہ چادر مزاروں کی ایک بھی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ مکتوبات ادا نہیں کرو گے، خدا کی فرائض ادا نہیں کرو گے. پتہ نہیں تمہیں کون سبق دے رہا ہے، کس کے سبق میں تم عمل کر رہے ہو. غوث اعظم خود فرماتے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں، اور ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں ان کا وصال ہوا، عمر آئے، عمر کو نامزد کیا، اور نامزد خلیفہ کرنے کے بعد فرمایا ہے عمر میری یہ آخری وصیت سن لو، آنے والے لوگوں کو پہنچا دینا کہ کوئی نفل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ فرض ادا نہیں کیا جائے. آپ دھوکے میں ہیں. پیر جی آ گئے، نذرانہ بھی لفافہ دے دیا اور پھولوں کے ہار بھی ڈال دیے، اور جناب من کھانے بھی دسترخوان پہ 20 رکھ دیے، اور اس کے بعد آپ کی نمازیں غائب ہیں، آپ کے صدقات غائب ہیں، آپ کی زکوٰۃ غائب ہے. آپ پیر کو نذرانہ تو 10,000 دے رہے ہو لیکن غریبوں کا حق دعوے بیٹھے ہوئے ہو. آپ پہلے غربا مساکین کو زکوٰۃ دیجئے، پڑوس میں جو غریب رہ رہے ہو پریشان ہو پہلے ان کو زکوٰۃ دیجئے، سمجھے آپ. اور زکوٰۃ دینے کے بعد اگر آپ کو خدا سخاوت دے تو پھر نذرانہ بھی دیجئے، اور آپ خیرات بھی کیجئے، اور جھنڈے بھی لگائیے، اور نیازیں بھی کرائیے. آپ 1000 دیگیں پکواؤ. ابھی پرسوں کی بات ہے، بریلی بیٹھا تھا، ایک واقعہ بتا رہا ہوں. بریلی بھی مدرسہ ہے ہمارا، اور فاطمہ جان ایک CBSE کالج بھی ہے. ایک گارجین نے 6 مہینے سے فیس نہیں جمع کری، تو ٹیچر نے کہہ دیا اس کے بچے سے کہ تمہاری اماں کے پاس عمرے کو پیسے ہیں اور فیس نہیں جمع کر پا رہی ہے. تو وہ اس کی ماں لوٹ کے آئی تو پرنسپل سے لڑائی، اس ٹیچر کو بلاؤ. اس نے یہ کیسے کہا کہ عمرے کو پیسے ہیں، فیس نہیں دے رہی؟ دیکھا آپ نے جہالت. میں نے کہا غم مت کرو، قوم کو دھوکے میں رکھا گیا ہے. عمرے کا ثواب بیان کیا گیا ہے اور قرض کی اہمیت نہیں بیان کی گئی. عمرہ فرض نہیں ہے. سنیے، لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے پیسے والے، بیوی بھی ساتھ میں ہے، بیٹی بھی جوان ہے، اور اس کے بعد فوٹو کھنچا رہے ہیں، ملٹی میڈیا موبائل پہ ڈالے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں. جناب من پوری تفریح، پورا مزہ بھی لوٹ رہے ہیں، اور بدنام اس لیے نہیں ہوں گے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. عمرہ کرنے جا. ایسا عمرہ منہ پہ مار دیا جائے. جن عمروں میں عورتوں کی بے حیائی ہے، عورتوں کی بے پردگی ہے، فرض چھوڑے جا رہے ہیں، خدا قیامت میں ایسے عمرے منہ پہ مار دے گا. دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا کم مت کرو. وہاں لوگ میرے کمیٹی بیٹھے تھے، میں نے فکر مت کرو. قوم کو اصل حقیقت سے جائز رکھا گیا ہے. اگر اس کو عورت کو معلوم ہوتا کہ فیس قرض ہے، عمرہ سنت ہے، قرض فرض ہے دینا، قرض فرض ہے دینا. ارے جس پہ قرض ہو اس پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، جس پہ قرض ہو اس پہ حج بھی فرض نہیں ہے. تو قرض چھوڑ کے عمرہ جانا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہے شریعت. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، شریعت سیکھو، دین سیکھو، پھر عبادت کرو. عبادت باقیمت ہوگی، عبادت میں جان ہوگی، عبادت میں کشش ہوگی، عبادت تمہیں بخشائے گی، عبادت تمہیں خدا کی بارگاہ میں اس کی گرفت سے بچائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، جنت کے عیش ہمیشہ ہیں. ان میں جانے کے لیے شریعت سیکھو اور شریعت پر. میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ پڑھو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم. یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ، ہم تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، تیرے فرائض، نماز خاص طور سے، رمضان کے روزے، فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے.
مولا ہماری مدد، مولا ہماری مدد فرما، مولا ہماری مدد فرما، مولا ہماری توبہ قبول فرما، نیکیوں میں ہماری مدد فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو، بلا خدا کی توفیق کے کچھ نہیں ملنا ہے۔ عمل خدا کی توفیق ہے اور ثواب اس کا فضل ہے۔ یہ جملہ عمل خدا کی توفیق، ہمارا عمل خدا کی توفیق ہے اور اس پہ جنت خدا کا فضل ہے۔ بس یہ فضل ہے۔ اس تصور سے کہے میرے مولا ہماری نمازیں، ہمارے سجدے تیری توفیق سے ہیں، ہماری خیرات تیری توفیق سے ہے، اب تو جو ہمیں اس میں ثواب دے گا وہ تیرا فضل ہوگا۔ اس تصور سے پڑھو گے تو تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ کیا ہیں، جب کچھ کرنے لگتے ہیں تو ان میں شیطان تکبر سے وہ عبادت خراب کر دیتا ہے، تکبر سے۔ تو اب تکبر شیطان نہیں، جب یہ تصور رکھو گے کہ میرا عمل، میری خیرات کس کے فضل سے، کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب ثواب ملے گا تو خدا کا فضل ہوگا۔ تکبر سے بچ جاؤ گے، ورنہ ہماری آپ کی عبادت کیا ہے؟ عزازیل جس کے بارے میں آیا ہے کہ 90,000 برس، کسی میں آیا ہے روایت میں 8 کروڑ برس عبادت کی، ایک تکبر میں سب